اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم کہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اس سے پچھلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور پھر جب کوئی مصیبت وغیرہ پہنچتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، جب وہ تمہاری مدد فرما کے تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہے تو پھر ایک گروہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ وہ شریک کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکفروا بما آتیناہم کہ وہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ جو تھے، بت پرستی کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرما رہا ہے۔ فتمتعوا تو کچھ دن برت لو، زندگی کے کچھ دن جو ہے فائدہ اٹھا لو۔ یہ زندگی کے چند دن ہیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں گزارنی تو نہ گزارو۔ جو فائدہ تمہیں دنیا میں وقتی طور پہ ملتا ہے تو پھر یہ حاصل کر لو، لیکن پھر ہوگا کیا؟ فسوف تعلمون تو عنقریب تم جان جاؤ گے، یہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اپنی مرضی چلاتے رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، بتوں کے نام پہ کچھ کھیت وغیرہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت کے لیے، یہ فلاں بت کے لیے، جانور چھوڑ دیا کرتے تھے جن کا ذکر سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پیچھے کے سائبہ، وسیلہ، حام، بحیرہ وغیرہ یہ وہ جانور تھے جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ان کا کھانا حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مال، یہ رزق تمہیں دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا، تم نے ان کے نام پہ چھوڑ دیے جن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے انہیں معبود بنا لیا۔ نہ تو قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ نے ذکر فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، تو پھر تم نے کہاں سے انہیں معبود گڑ لیا؟ لما لا یعلمون ان کا یہ معبود ہونا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو حکم رب دے گا نا، حکم تو وہ ہوگا، بات تو وہ ہوگی، ان کا حکم تو رب نے دیا ہی نہیں ہے، تم نے انجانی چیزوں کے لیے حصے مقرر کر لیے۔ اس آیت میں ہمیں دو چیزیں سمجھ آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بتوں کے نام پہ کچھ آپ چھوڑ نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے۔ وہ بتوں کو معبود بھی سمجھتے تھے مشرکین مکہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا استغفر۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، استغفر اللہ، یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو بتوں کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی فضیلت ہے، نہ حدیث میں کوئی فضیلت ہے۔ لیکن دوسری طرف آ جائیں اولیاء اللہ کے بارے میں، قرآن میں بھی ان کے فضائل موجود ہیں، احادیث میں بھی ان کے فضائل موجود ہیں۔ بت معبود نہیں ہیں، یعنی ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ بھی معبود نہیں ہیں، ان کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بت اللہ کے محبوب بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اور کیا اولیاء اللہ بھی اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ بت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے بندہ عطار کی دکان پر بیٹھ جائے، وہاں سے سودا خریدے یا نہ خریدے خوشبو تو آئے گی، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ تو ہوگا۔ اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے لوہار کی بٹی پر بیٹھ جائیں، کہ وہاں سے جتنا بھی بچیں لیکن چنگاریاں پہنچ کر پھر بھی نقصان پہنچائیں گی۔ اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان اچھا بنتا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی ہم نشینی تجھے نیک بنا دے گی، اور برے کی ہم نشینی تمہیں برا بنا دے گی۔ یہ تو حقیقت ہے، بتوں کی ہم نشینی کچھ نہیں بنا سکتی، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن نیک لوگ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ تو اولیاء اللہ نہیں ہوں گے،
عام نیک لوگ، عام صالحین اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، تو جو اولیاء ہیں جن کا مقام عام صالحین سے بھی بلند و بالا ہے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں، وہ بھی ذریعہ ہیں۔ اچھا، بتوں کے نام پہ حصہ مقرر کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، کہ ان کی تو کوئی فضیلت ہی بیان نہیں، لیکن اولیاء اللہ کی تو فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا جن کی فضیلت نہیں ان کے لیے حصہ مقرر کرنا منع ہے، لیکن جن کی فضیلت ہے ان کے لیے تو حصہ مقرر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، ماں باپ مر گئے ہوں تو کیا ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں یہ جانور ان کے لیے ہے۔ ہمارا زمانہ کیا، خود حضور کے زمانے میں مثال موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو انہوں نے اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں صدقہ کیا۔ کس کے لیے صدقہ کیا؟ اپنی ماں کے لیے، اور اس کنویں کا نام بھی انہوں نے رکھا حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے؟ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ تو خود حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے مثال موجود ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ بت کے لیے ہے تو شرک ہو جائے گا، اگر یہ کہیں کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے تو یہ سنت صحابی ہے، سنت رسول ہے، حضور نے اجازت دی ہے اس کی۔ یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، صحابی کی بھی سنت ہے۔ وجہ وہ بت ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے آپ حصہ نکال سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بتوں کے لیے جو حصہ نکالتے ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بت تو کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں۔ باقی رہے مسلمان اور اولیاء اللہ، ان کی تو بڑی شان ہے رب کے ہاں، ان کے لیے حصہ نکالا جاتا ہے۔ کیسے؟ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ آپ کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ قربانی ہوتی تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ثواب کس کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی۔ یوں ہی آپ یہ بات سمجھیے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے لیے کنواں صدقہ کیا تو اس کنویں کا نام رکھا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یوں ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ 11ویں شریف کے لیے جو نظر و نیاز کرتے ہیں، کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں فاتحہ کے لیے اور کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کی نیاز ہے، تو سیم ویسے ہی ہے جیسے حضرت صاحب نے فرمایا یہ میری ماں کے لیے ہے۔ جیسے ماں کے لیے ناجائز نہیں، ویسے 11ویں والے کے لیے بھی ناجائز نہیں۔ 11ویں والے سے مراد کیا ہے؟ 11ویں والے سے مراد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کرنا مراد ہے۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا اور اس کا نام بھی وہی رکھا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے، اسی طرح امت مسلمہ کے کئی افراد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس صدقہ و خیرات کا نام وہ 11ویں شریف رکھ دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا کنویں کا کہ میری ماں کے لیے ہے، آج کا مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے جو صدقہ کرے اس کا نام رکھ دے یہ 11ویں کے لیے، فرق کیا ہوا؟ یہ ناجائز کیوں ہوا؟ جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے گئے تھے اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کہا، تمہارے سامنے 11ویں کی ناراض ہو تو تم کہہ دیتے ہو کہ یہ حرام ہے 11ویں والے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو بتوں پہ چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام نہیں کہا بلکہ ان کے لیے حکم دیا ہے کہ ذبح کر کے کھاؤ، یہ حلال ہے۔ کس نے حرام کیا ان کو؟ تو کسی کے نام کی طرف چیز منسوب کرنے سے حرام نہیں ہو جاتی۔ ہم صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نیک کام کا ثواب اس کو پہنچ جائے، یعنی صرف اتنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہوگا، عما کنتم تفترون، جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ بت پرست تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کی بتوں کی عبادت کی اجازت دی، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ پر جھوٹ، اللہ نے ان کو معبود بنایا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ تھا، ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کتنا بڑا جھوٹ تھا، نہ تو اللہ کے نبی نے بتایا نہ اللہ نے بتایا۔ تو قیامت کے دن رب نے فرمایا ان سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کہا آج جو لوگ اس کو حرام کہہ رہے ہیں تو رب کل قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھے گا تم اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے تھے؟ یہ حرام کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو کسی چیز کو حرام کرنے والے؟
تم نے کیوں کہا کہ یہ 11ویں کی نیاز حرام ہے؟ اس میں وجہ کیا تھی؟ کیا 11ویں والے کے نام کی ہے؟ تو حضرت سعد کی ماں کی نام کے لیے بھی تو کنواں نکال دیا گیا تھا، وہ حرام نہیں ہے، 11ویں والے کے نام کی حرام کیوں ہو گیا؟ وہ تو نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ چلا دین سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، دین کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، اس کا نام لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔